بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: کیا صحابہ کرام بھی قرآن مجید کا مفہوم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے؟ جواب: یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، وہی امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اس آیت کریمہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو ظلم سمجھا، اس لیے یہ آیت ان لوگوں پر گراں گزری، لہذا عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایسا کون ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن حکیم میں نہیں پڑھا؟ شرک ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، بخاری و مسلم۔ سوال: کیا سنت قرآن مجید کی آیت میں موجود کسی شرط کو ختم کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اور اس کی مثال سفر میں صلاۃ قصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب تم سفر پر جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ صلاۃ کو کچھ کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو ایذا دیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ آیت میں صلاۃ قصر ایسے سفر کے ساتھ مشروط ہے جس میں خوف بھی ہو، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے اور ہم پھر بھی قصر کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم حالت امن کے سفر میں قصر کریں، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رعایت ہے، بس اس رعایت کو قبول کرو۔ مسلم۔ سوال: کیا حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے عام حکم کو مقید کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اور اس کی مثال قرآن حکیم کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ اس آیت میں چوری کا مطلقاً ذکر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث نے چوری کی سزا کو 1/4 دینار سے مشروط کر دیا۔ سوال: کیا سنت قرآن حکیم کے حکم سے کسی چیز کو مستثنیٰ کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جیسا تم پر مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے واسطے 2 مردار ٹڈی اور مچھلی اور 2 خون کلیجی اور تلی حلال ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث نے مچھلی اور ٹڈی کو مردار اور کلیجی اور تلی کو خون سے مستثنیٰ قرار دیا۔ ایک اور مثال پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پوچھو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ مستدرک حاکم۔ اگر حدیث سے رہنمائی نہ لی جائے تو اس آیت سے ریشم اور سونے جیسی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا جاتا۔ سوال: کیا کوئی سنت صحیحہ قرآن مجید کے خلاف ہو سکتی ہے؟ جواب: جو روایت قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کے الٹ ہو وہ قول رسول نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری، مسلم اور دیگر ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہم نے اصول حدیث کی روح سے جن احادیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں صرف صحیح احادیث درج کی گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی ایسی روایت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ جن لوگوں کو نمبر 1 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی حیثیت سے جادو کے چند اثرات ہو جانا، نمبر 3 دجال سے متعلق، نمبر 4 عذاب قبر سے متعلق احادیث اور ان جیسی باتیں قرآن حکیم کے خلاف نظر آتی ہیں تو یہ دراصل ان کی کم علمی اور جہالت ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جنہیں تحقیق کے بعد محدثین نے صحیح کہا یہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ مفہوم کے الٹ ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کہو جو احکام مجھ پر نازل ہوئے میں ان میں سے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا سوائے مردار، بہتا خون،
سور کا گوشت جو ناپاک ہے، یا گناہ کی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے باہر نکلے تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ سوچئے، کیا کتے اور دیگر درندوں کو، کوا اور دیگر نوچنے والے پرندوں کو حرام قرار دینے والی احادیث مبارکہ اس آیت کے خلاف ہیں؟ اگرچہ ظاہراً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقتاً سنت اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں، دونوں کا جمع کرنا لازم ہے۔ یاد رکھیے، جو دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے امت کو تواتر کے ساتھ ملا وہی صراط مستقیم ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات اور احوا کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے ہاں سنت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز ان کی خواہش نفس کے موافق ہو اس کی پیروی کی جائے، اور جو ان کے احوا کے خلاف ہو اسے ترک کیا جائے۔ ایک حدیث صحیحہ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اور میرے احکامات میں سے کوئی حکم اس کے پاس آئے گا، یا میرے منع کردہ امور میں سے کسی چیز کا اس کے سامنے ذکر ہوگا، تو وہ کہے گا ہم اسے نہیں جانتے، ہم جو اللہ کی کتاب میں حرام پاتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں۔ خبردار، میں قرآن حکیم دیا گیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی۔ ترمذی۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ سے مراد قرآن و سنت ہے۔ جس نے ان میں سے صرف ایک کو اختیار کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا، اس نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے تمسک کا حکم دیتی ہیں۔ فرمایا من يطع الرسول فقد اطاع الله، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ سبیل المؤمنین یعنی منہج صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام۔